شب برات کی مبارک رات 2 دن کے بعد آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں جتنا ہو سکے ہم لوگ عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، مغفرت طلب کریں۔ یہ بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں خاص رحمت اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلب، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں کاؤنٹنگ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کاؤنٹنگ کرنا، اتنے بال ہوتے ہیں ایک بکری کے اندر۔ اور پھر قبیلہ کلب جو تھا نا، اس کے پاس بکریاں اتنی تھیں کہ جن کو شمار کرنا مشکل تھا، اتنی زیادہ بکریاں تھیں اس قبیلے کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شب براءت میں قبیلہ کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہیں نا، اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ، اللہ سے دل لگا کر، اور یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو انشاءاللہ مغفرت ملے گی۔ لیکن کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ وہ 8 بدقسمت ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ میں انہی 8 لوگوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں، ہم غور کریں کہ ہمارا شمار ان 8 لوگوں میں تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا شمار ان 8 لوگوں میں ہوتا ہے تو توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ توبہ کرنے کے بعد اس رات میں عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج یہ میں 8 بدقسمت لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ نمبر 1، المشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی شب براءت میں مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ شرک کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مورتی بھی مجھے روزی دے دیتی ہے، یہ درخت سے بھی مجھے روزی مل جاتی ہے، یہ قبر میں جو دفن ہے یہ بھی مجھے روزی دے دے گا، تو یہ شرک ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ اولاد دیتا ہے۔ اب کوئی سمجھ رہا ہے یہ مورتی کے سامنے میں جھکوں گا تو یہ مورتی مجھے اولاد دے دے گی، یا یہ قبر میں جو دفن ہیں یہ مجھے اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کوئی ٹھہرا رہا ہے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 1، المشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا، قاتل کی بھی بخشش نہیں ہے، قاتل کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی قاتل ہے تو اس کی مغفرت تب ہوگی جب وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اپنے قتل کے گناہ سے معافی مانگ لے گا، سچی پکی توبہ کر لے گا۔ نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا۔ دل میں جو شخص کینہ رکھتا ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کینہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی سے جل رہے ہیں، کسی کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، جل رہے ہیں، کینہ رکھے ہوئے دل میں، اس سے دشمنی رکھے ہوئے، یہ سارا کینہ کہلاتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط سوچنا، اس سے جلنا، کوڑنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جلنے کی، اسی لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کینہ رکھنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس عمل سے توبہ کریں اگر آپ کسی کے لیے کینہ رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت، ناجائز تعلق رکھنے والی عورت۔ اگر کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، غلط تعلق ہے، بدکاری وہ اس کے ساتھ کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو ناجائز تعلق رکھنے والی عورت کی بھی شب برات کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو آج کل تو یہ بہت چل رہا ہوتا ہے، ناجائز تعلق کسی نہ کسی اینگل سے ہمارا کسی سے ہوتا ہے۔ پاک دامن عورتیں بھی ہیں، لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ناجائز تعلق ہے۔ اگر جسمانی تعلق قائم نہیں ہو پا رہا تو فون سے تعلق قائم ہے، غیر محرم سے بات چیت چل رہی ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ بدکاری تو نہیں ہے لیکن بدکاری کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، اسی لیے اس سے توبہ کریں۔ بدکار عورت کی بھی نا، بدکاری کرنے والی عورت کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5،
قطع تعلق اور رشتے توڑنے والا۔ کوئی اگر رشتہ داری توڑتا ہے تو رشتہ داری توڑنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ رشتہ داری توڑنے کا مطلب کیا؟ وہ ہم سے نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی ان سے نہیں رکھنا۔ انہوں نے ہمارے یہاں شادی کا کارڈ نہیں بھجوایا، ہم بھی ان کے یہاں شادی کا کارڈ کیوں بھجوائیں؟ وہ ہمارے یہاں اب نہیں آتے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں جاتے، تو رشتہ داری توڑ دی۔ اسی لیے اگر آپ رشتہ داری توڑ رہے ہیں، کسی سامنے والا رشتہ دار اگر غلط ہے اسے غلط رہنے دیں، وہ اپنی قبر میں جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے ساتھ ہے، ہمارا نام اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی اگر ہم سے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو بھائی نہ رکھے وہ، لیکن رشتہ داری جوڑنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اسی لیے سلام دعا، مل گئے تو خیریت لے لی، اتنا تعلق رکھنا بہرحال لازمی ہے۔ بیمار ہو گئے تو خیریت لے لی، بس یہ نہیں کہ بالکل اس سے الگ تھلگ ہو گئے ہم، بالکل آنا جانا بند، فون کال بند، سب بند، تو یہ رشتہ داری توڑنا کہلاتا ہے۔ تو نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا بھی، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6، المسبل ازارہ، شلوار، تہبند، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اگر کوئی شخص اپنے کپڑے کو، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، تہبند ہے، لنگی ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ تو اوپر رکھنا چاہ رہے تھے ٹخنوں سے اوپر، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے یا بے خیالی میں کپڑا نیچے آ گیا ٹخنوں سے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے آپ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنا یہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو والدین کے نافرمان شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 8، شراب پینے والا۔ کوئی اگر شرابی ہے تو شرابی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 8 بدقسمت لوگ ہیں جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اپنے اس گناہ سے، یہ 8 گناہ کرنے والے اپنے اپنے گناہ سے اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 8 لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ اب ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں، کیا ہمارا شمار ان 8 لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا ان 8 جو یہ گناہ ہیں، کیا یہ 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو توبہ کریں اور اللہ سے سب سے پہلے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں، پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی رحمتیں اور مغفرتوں سے نوازے، اور شب برات کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔